ایک بھائی نے سوال کیا ہے اور لگتا ہے بڑے تپے ہوئے لگ رہے ہیں ہمارے برادر. ہاں تپے ہوئے کی میں نے کہا نا کہ اگر علماء سدھر جائیں تو پھر عوام آٹومیٹک سدھر جائے گی. یہ کسی مولوی کی ہی تحریر ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جناب عالی السلام علیکم، آپ نے جو طریقہ مسلمانوں کی اصلاح یا دوبارہ مسلمان کرنے کا نکالا ہے اس کے لیے زرخیز زمین بر صغیر ہند پاک ہے. آپ کیوں نہ وہاں جائیں جبکہ آپ کے پاس وسائل بھی نہیں اور دولت بھی بے شمار ہے، جبکہ حکومت بھی آپ کے ساتھ ہے. یہ کام آپ جتنی جلدی ہو سکے کریں کیونکہ یہ 2 روزہ زندگی آپ کا کہاں تک ساتھ دے سکتی ہے. وہاں آپ لاکھوں لوگوں کے درمیان آپ علماء سے مناظرہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ حق پر ہیں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہاں خالی گھڑوں کے سامنے جو دین سے ناواقف لوگ نماز سے ان کے سامنے گالیاں بکنے لفاظی سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا اور تاریخ آپ کو ایک چھچورے شیطان کے مسخرے سے زیادہ اہمیت نہ دے گی. فیصلہ کریں. یہ تحریر ہے. یہ تحریر آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے آپ کو گالی دی ہے؟ کس کو گالی دی ہے؟ لیکن یہ ہماری اس طرز کا یہ انداز ہے جو ہمارے کسی بھائی نے ہمیں جواب دیا ہے. یہ تحریر ان کے اپنے دل کی آواز ہے، ان کے اپنے فطرت اور جس مدرسے سے وہ نکلے ہوئے ہیں یا جس ماحول میں ان کی تربیت ہوئی ہے اس ماحول کی یہ نشاندہی کرتی ہے. ہم نے آپ کو قرآن و سنت کے سوا اور کسی طرف دعوت دی ہے؟ ہم نے کسی بستی کی طرف بلایا ہے؟ ہم نے کسی فرقے کی طرف بلایا ہے؟ ہم نے کسی اللہ اور رسول کے علاوہ کسی اور شخصیت کو پیش کیا ہے؟ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ حضرت ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم چھچورے اور مسخرے ہو. اب میں اس کا جواب کیا دوں سوائے اس کے کہ میں بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے توفیق عطا فرمائے. اور ہم یہاں اپنے بھائیوں کے سامنے ہیں، اپنے بھائیوں کے ساتھ رہ کر کے آپ لوگ یہاں ہو تو ہم آپ کو دین اسلام کی تعلیم اور قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں. انشاءاللہ ہندوستان بھی جائیں گے اور وہاں بھی موجود ہیں الحمدللہ. صرف یہی نہیں، ہندوستان میں بھی رہیں گے تو ہندوستان میں بھی اسی طرح کی باتیں کرتے رہیں گے. جہاں تک دولت کی بات ہے ہمارے پاس اتنی دولت نہیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہمارا کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے، جبکہ آپ کے پاس تو نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوں گی. اللہ آپ کو اور زیادہ دے اور آپ کو سمجھ دے. اب اس کا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ جواب جاہلہ باشد خاموشی ہی بہتر ہے. اس کا کوئی جواب ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی جماعتوں کے بندھن میں بندھے ہوئے اور کسی مخصوص فکر اور قرآن و سنت سے دور کسی، آپ لوگ سب خالی گھڑے. آپ لوگ کون ہیں؟ یہ سب خالی گھڑے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے برادرم بھرے ہوئے بیٹھے ہیں. تو ان سے کہیں کہ آپ جب بھرے ہوئے بیٹھے ہیں تو آپ ہمیں بتلائیں صحیح بات. اگر کوئی بات میری غلط ہوئی ہے، قرآن و سنت سے الگ ہوئی ہے تو اللہ کے لیے مجھے بتائیں آپ کہ تم نے یہ بات قرآن و سنت سے الگ کی ہے تو اللہ کی قسم صبح کا سویرا بعد میں نکلے گا، میں اپنی بات کو بعد میں پہلے قبول کروں گا، آپ کی بات کو میں پہلے مانوں گا. لیکن اس طرح کے کلمات لکھنا اور قرآن و سنت کے ابھی میں نے بتایا اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کی دعوت دینے والوں کو ان سے بھی محبت کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ محبت کی نشانی ہے. اسی طرح سے تمہیں جب بھی چاہے تم ہندوستان میں رہو، پاکستان میں رہو، جہیں بھی رہو گے قرآن و سنت کی دعوت دو گے تو اسی طرح سے گالیاں اور اسی طرح سے تمہیں چھوڑا، مسخرہ، بد مذہب، بد عقیدہ، لا مذہب، غیر مقلد اور نہ جانے کیا کیا تمہیں القاب دیے جائیں گے اور اس طرح سے لوگوں کے درمیان ذلیل اور رسوا کرتے رہیں گے. لیکن پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، ایک جماعت حق کو پکڑے رہے گی اور غالب رہے گی. ہماری آنکھوں میں آنکھیں ملانے کی ان کو تاب نہیں ہے. اگر ہمت ہے تو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات کرو. ہم عقیدے کے موضوع سے بات کر رہے ہیں اور ابھی تو ہم نے کچھ کیا نہیں. اور اگر ہم گالی بکتے ہیں تو بتاؤ ان گالیوں میں جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، میں چاہے وہ بریلوی فرقے کے لوگ ہوں چاہے وہ دیوبندی فرقے کے لوگ ہوں، میں کھلی بات کرنا چاہتا ہوں. اور جب اس بات پہ آئی ہے اولاً میں چھیڑتا نہیں ہوں، لیکن جب مجھے کوئی چھیڑتا ہے تو میں اس کو چھوڑتا بھی نہیں ہوں. گالی کی بات آئی ہے، میں امت کے سامنے وہ خطرناک اور وہ بھیانک چہرے بھی تمہارے دکھاؤں
جس صاحب نے یہ تحریر پیش کی ہے، دو کیٹیگری سے الگ نہیں ہوگا، یہ یا تو بریلوی ہوگا اور یا تو دیوبندی تبلیغی ہوگا، اس کے سوا۔ اور میں زیادہ تر مجھے شک بریلویت سے نہیں ہے، کیونکہ بریلوی تو وہ تو جو بات ہوتی ہے وہ اپنے عقیدے کا اعلان اعلان کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسخرہ کون ہے اور غیر مسخرہ کون ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ میرے پاس، اور آؤ مائی کے لال اگر دودھ پیے اصلی، تو یہ دیکھو یہ کتاب حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی کی، کس طرح سے حیا اور شرم کو اور چھچھوڑا پنی کو اس میں دکھایا گیا ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بات آئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ حضرت کیا کر رہے ہیں، یہ حضرت 264 صفحہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی یہ کتاب ہے ارواح ثلاثہ کے نام پر، جو دارالرشاد اردو بازار کراچی نمبر 1 سے چھپی ہے۔ 264 صفحہ میں حضرت اشرف علی صاحب تھانوی نے اپنے بزرگوں کی کرامت لکھی ہے، اور جنہوں نے بھی یہ تحریر لکھی ہے ان کے ہی جد اعلیٰ ہوں گے، باپ دادے ہوں گے، کوئی بھی ہوں۔ المہم لکھتے ہیں، حکایت نمبر 304 لکھتے ہیں کہ حضرت والد ماجد مولانا حافظ محمد احمد صاحب اور چچا محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہما نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا۔ گنگوہ کی خانقاہ میں، یہ دیوبند کے پاس ہے، گنگوہ کی خانقاہ میں مجمع تھا۔ حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی کے مرید اور شاگرد سب جمع تھے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی دونوں کے مرید اور شاگرد جمع تھے، اور یہ دونوں حضرات بھی وہیں مجمع میں تشریف فرما تھے، جیسے یہ مجمع لگا ہے مجمع میں بیٹھے ہیں۔ حضرت گنگوہی نے حضرت نانوتوی سے محبت آمیز لہجے میں فرمایا کہ یہاں ذرا لیٹ جاؤ، یہاں ذرا لیٹ جاؤ، یہ بزرگ ہیں سنو، یہاں ذرا لیٹ جاؤ۔ حضرت نانوتوی کچھ شرما سے گئے۔ اب بھری مجلس میں اگر میں آپ سے کہوں یہاں لیٹ جاؤ تو آپ کو شرم نہیں آئے گی، اور وہ بھی چارپائی پر، وہ بھی چارپائی پر، یہاں آپ کے میں سب بیٹھے ہوں کہ لیٹ جاؤ، سنیں کہتے ہیں لیٹ جائیں۔ حضرت نانوتوی کچھ شرما سے گئے، مگر حضرت نے پھر فرمایا لیٹ جاؤ، تو بہت ادب کے ساتھ چت لیٹ گئے، یوں لیٹ گئے، چت ہے نا۔ حضرت بھی اسی چارپائی پر لیٹ گئے، حضرت بھی اسی چارپائی پہ، اور وہ رسیوں کی چارپائیاں ہوتی ہیں بیچ میں، ہاں ادھر ادھر لیٹے تو آدمی بیچ ہی میں رہتا ہے۔ حضرت بھی اسی چارپائی پہ لیٹ گئے، سنو، اور مولانا کی طرف کو کروٹ لے کر، مولانا کی طرف کو چت وہ لیٹے ہیں اور حضرت نے کروٹ لی، اور کروٹ لے کر ان کے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر رکھ دیا، جیسے کوئی عاشق صادق اپنے دل کو تسکین دیا کرتا ہے۔ مولانا ہر چند فرماتے رہے، میاں کیا کر رہے ہو، میاں کیا کر رہے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے۔ حضرت نے فرمایا لوگ کہیں گے کہنے دو۔ یہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ بزرگیت ہے۔ اب اس پہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی ٹپڑی دیکھیے، ٹپڑی سمجھتے ہیں نا، BBC لندن کی ٹپڑی، یہ دیکھیے۔ ہاں بات آئی ہے تو نکل جائے نا، ذرا بات آئی ہے تو آ جانی چاہیے، ذرا کھل کے آ جائے، تاکہ توحید و سنت کا اور صحیح العقیدگی کا وہ بھرم جو ہمارے ملکوں میں لے کر کے ڈھورا پیٹتے ہیں، ذرا یہ چہرے بھی تو لوگوں کے سامنے آ جائیں دارالعلوم دیوبند کے، کہ یہ لوگ کیا کیا گل کھلا کے گئے ہیں۔ اور ان بیچارے علماء کو جو اب نکلے ہیں، شاگرد ہیں، انہیں تو پتہ بھی نہیں ہے، ان کو کہاں یہ ہوا لگتی ہے، وہ تو ضربہ کی گردان اور اس کے بعد میں بخاری کی گردان کر کے نکل آتے ہیں، انہیں کہاں یہ سب پتہ ہوتا ہے۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ اس سے زیادہ خودداری کی فنا کی نظیر کیا ہوگی، کیا اہل تصنع ایسا کر سکتے ہیں، یعنی بناوٹی لوگ، عام لوگ، کیا اہل تصنع ایسا کر سکتے ہیں، ان پر تو یہ موت سے بھی زیادہ گراں ہے۔ ظاہر بات ہے بھائی، اہل حیا اور شرم کے لیے یہ کسی موت سے کم نہیں ہے یہ حرکت۔ اشرف علی صاحب تھانوی خود اس کو وہ کر رہے ہیں، مگر یہ رنگ فنا تھا، رنگ فنا تھا جو شرم و حیا پر بھی غالب تھا۔ لنگی اٹھا کے گھومو یہ رنگ فنا ہے، ہاں لنگی اٹھا کے گھومو کیا ہے یہ رنگ فنا ہے۔ یہ جو مجذوب گھومتے نا، یہ سب رنگ فنا میں ہوتے ہیں۔ لڑکیوں کی شکل و صورت رنگ فنا کی، اور میں تصویر دکھاؤں، دونوں رخ میں دکھاتا ہوں، بریلویت کا بھی رخ دکھا دوں اور ہمارے حضرت کا بھی رخ، لیکن بریلویت کو میں کم ہی چھیڑتا ہوں، اس لیے کہ میں خود بریلوی تھا، مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر میں کیا ہے۔ اور وہ جو بھی مانتا ہے بریلوی، وہ ڈنکے کی چوٹ پر مانتا ہے، وہ چوراہوں پہ کھڑ کے اعلان کرتا ہے، لیکن یہ حضرات یہ تمام سب کچھ کرتے ہیں، لیکن سب پردے کی آڑ میں ہوتا ہے۔
سب پردے کی آڑ میں ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89، یہ ہمارے حضرت ملفوظات اعلی حضرت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89 کا حوالہ میں بتاؤں تاکہ دونوں پتہ چلے، دونوں بھائی ہیں اصل میں، یہ دونوں شیخ اور پٹھان کی لڑائی میں الگ الگ ہوئے ہیں، یہ میرا دعویٰ ہے۔ اور ان دونوں کے استاد مولانا حسین احمد، مولانا قاسم وہ امداد اللہ مہاجر مکی ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ جو عابد میں اور معبود میں فرق کرے، جو عابد میں اور معبود میں فرق کرے وہ مشرک ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ بڑے گل کھلا کے گئے ہیں جناب۔ یہ دیکھیں، کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، یہ اعلیٰ حضرت خان صاحب بریلی کے ہیں اور یہ شیخ صاحب ہیں، اشرف علی صاحب تھانوی ذات کے شیخ ہیں، یہ خود اشرف السوانح جلد اول مولانا خواجہ عزیز الحسن جو ان کے مرید خاص ہیں اور جنہوں نے محبت میں مولانا اشرف علی صاحب تھانوی سے کہا، حضرت آپ سے مجھے بڑی محبت ہے، میرا دل یہ کہتا ہے کبھی کبھی کاش میں آپ کی بیوی ہوتی، اللہ کی قسم بتا رہا، کاش میں آپ کی بیوی ہوتی۔ یہی دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ مولانا سچے کہتے ہیں، ارشاد کہتے ہیں حضور مجذوب کی کیا پہچان ہے؟ میں نے کہا نا لنگی اٹھا کے گھومو، یہی مجذوبیت اور یہی فنا فی اللہیت ہے۔ کہتے ہیں سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ شریعت کا مقابلہ نہ کرے۔ حضرت سیدی موسیٰ سہاگ رحمت اللہ علیہ مشہور مجذوبوں میں سے تھے۔ احمد آباد میں مزار شریف ہے، میں زیارت کے لیے گیا ہوں، وہ زنانہ وضاقتہ رکھتے تھے، زنانہ شلوار قمیض یا ساڑی بلاؤز، ناکوں میں پھلیاں، کانوں میں بالیاں، لپسٹک خوب زنانہ، وہ مشہور سہاگن شاہ ہے نا، وہ زنانہ وہ وضاقتہ رکھتے تھے۔ ایک بار قحط پڑا، قاضی اور بڑے بڑے لوگ جمع ہو کر حضرت کے پاس دعا کے لیے گئے۔ اب بتاؤ ہمارے ملکوں میں جو زنانہ شکل و صورت میں رہتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ لیکن یہ ولی اللہ ہیں، دیکھیں یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں بڑے بھاری مجذوب تھے۔ سنو واقعہ سنو، اور رونے کی بات ہے، رونے کی ابھی جو میں بتانا چاہتا ہوں، اور ابھی میں ایک اور بات بتاؤں، یہ بتا کے پھر میں دوسری ڈائری کھولتا ہوں۔ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب گئے دعا کے لیے، حضرت انکار فرماتے رہے کہ میں دعا کے قابل ہوں۔ جب لوگوں کی التجا حد سے گزری، ایک پتھر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ کی چوڑیوں کی طرف لائے اور آسمان کی جانب منہ اٹھا کر فرمایا بارش بھیج دے یا اپنا سہاگ واپس لے لے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ بیوی ہے اللہ کی، استغفر اللہ۔ اللہ کون ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے، بیان کی جا رہی ہے۔ علماء بریلوی خان صاحب بریلی کے ملفوظات اعلیٰ حضرت جس کے سرے ورق پہ لکھا ہوا ہے، اور کیا لکھا ہوا پتا ہے؟ اس کے سرے ورق پہ لکھا ہوا ہے مسلمانان عالم کے لیے ایک اعلیٰ ترین اسلامی دستور العمل۔ یہ اسلامی دستور العمل ہے۔ دعویٰ تو سب کرتے ہیں محبت کا، دعویٰ تو سب کرتے ہیں، لیکن میاں میدان میں کون آتا ہے؟ سنیں کیا ہوا۔ چنانچہ گھٹائیں پہاڑ کی طرح امڈیں اور جل تھل بھر دیے۔ ایک دن نماز جمعہ کے وقت بازار میں جا رہے تھے، ادھر سے قاضی شہر آ رہا تھا جامع مسجد کو جانے کے لیے۔ انہیں دیکھ کر ان سے کہا کہ یہ وضاقتہ مردوں کے لیے حرام ہے، جو تم یہ لباس پہنے ہو یہ مردوں کے لیے حرام ہے، مردانہ لباس پہنیے اور نماز کو چلیے۔ اس پر ان بزرگ نے انکار نہ کیا، مقابلہ نہ کیا، چوڑیاں اور زیور اور زنانہ لباس سب اتار دیا اور مسجد کو ساتھ ہو لیے، خطبہ سنا۔ جب جماعت قائم ہوئی اور امام نے تکبیر تحریمہ کہی کہ اللہ اکبر، یہ سنتے ہی ان کی حالت بدلی، فرمایا اللہ اکبر، میرا خاوند حی لا یموت ہے، میرا خاوند میرا شوہر وہ ہے جو کبھی مرنے والا نہیں، حی لا یموت ہے، یہ میرے باپ کے گھر کی کتاب نہیں ہے، یہ کہاں کی ہے؟ قادری مشن، مسجد 9 محلہ مسجد بریلی یو پی۔ اور جناب ذرا اس کی بھی خبر لیں، وہ اشارے کر رہی ہے پتہ نہیں کیا۔ ہاں صحیح ہے تو دیکھیں۔ اچھا جناب علی ادھر دیکھیں، میری طرف ادھر نہ دیکھیں، میں تو کہہ بھی چکا، آپ ادھر کہاں دیکھ رہے ہیں؟ سنیے، میرا شوہر حی لا یموت ہے جو کبھی نہیں مرے گا، اور یہ مجھے بیوہ کیے دیتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو بتاؤ جو اللہ کو اپنا شوہر مانے وہ مسلمان ہیں؟ بولو
تو ہمارے ملکوں میں اسی لوگوں کی عقیدت و محبت کا پردہ آنکھوں سے چڑھایا جاتا ہے کہ یہ ولی اللہ ہیں، یہی بزرگ ہیں۔ اب بولو اگر آپ نہ مانو تو وہابی غیر مقلد اور جو ہے لا مذہب کہلائے جاؤ گے۔ اور سنو، آپ کہو گے ہمارے علماء دیوبند کے ہاں یہ کہاں ہے، میں بتاتا ہوں، میں سارے ٹکڑے لے کے چلتا ہوں، مجھے پتا ہے مجھے چھیڑیں گے لوگ، مجھے خواہ مخواہ چھیڑیں گے۔ اور یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں تذکرۃ الرشید ہے، اور بات آئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، ہم کسی آئی ہے تو میں کہتے ہیں جی یہ تم غیبتیں کرتے ہو، میں غیبت نہیں کرتا ہوں، یہ جو تم چھپا چھپا کے برائیاں بانٹتے ہو یہ نہیں غیبت ہے، ارے تم بانٹتے ہو میں بولتا ہوں، دونوں میں یہی فرق ہے نا، مردوں کی برائیاں تم لکھ لکھ کے بانٹتے ہو، اب وہی پڑھ پڑھ کے میں لوگوں کو سنا دیتا ہوں، تو برا کیا، تم بھی اپنا کام کر رہے ہو، ہم بھی اپنا کام کر رہے ہیں، نہ تم لکھو نہ ہم کہیں، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، ارے نہ کھلتے رازے سربستہ اور نہ یہ رسوائیاں ہوتی، یہ رسوائیاں جو ہو رہی ہیں دیکھیں، اس میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، حضرت تذکرۃ الرشید کس کی ہے معلوم ہے؟ سوانح قدوۃ العلماء زبدۃ الفقہاء فخر المحدثین قطب العالم حضرت اقدس مولانا الحاج الحافظ رشید احمد گنگوہی۔ اب یہ تذکرۃ الرشید مولانا عاشق علی میوٹھی صاحب نے لکھی ہے، اب اس پہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 242۔ ہم جب کھول کے بتاتے ہیں تو ہمارے برادرن نے لکھا ہے تم گالیاں بکتے ہو۔ 42 سے پہلے ذرا سا ایک عجیب و غریب مداری کا واقعہ سناؤں، یہ بھی بزرگیت کا، علماء دیوبند کا، اور ہمارے طلاب جو مدارس سے فارغ ہیں وہ بھی سنو۔ یہ لکھتے ہیں کہ ایک دن کرنال کے ایک عالم نے عرض کیا کہ حضرت بزرگوں کا قصہ سنتے ہیں، لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں سر دھڑ الگ الگ دیکھے ہیں بزرگوں کے، اور ہم نے بھی سنا ہے۔ ہم جس پیر کے گھر میں رہتے تھے، اللہ کا گھر موجود ہے، اس پیر کے گھر میں ایک خادمہ تھی، وہ کہتی تھی کہ ایک دفعہ حجرہ شریف میں گئی تو میں نے کواڑ کھول کے دیکھا تو دیکھا کہ حضرت کا پیر الگ، سر الگ، آنکھیں الگ، کان الگ، ناک الگ، جسم الگ، اور سب تڑپ رہا ہے اور سب سے آواز آتی ہے۔ میں نے فوراً میں بھاگی مارے ڈر کے، جب تک فوراً سب ایک میں ہو کر کے کہنے لگے دیکھنا کسی سے کہنا نہیں، کسی سے کہنا نہیں۔ تو وہ مجھے ہمیں بتاتی تھی یہ واقعہ، جب میں نے پڑھا میں نے کہا اعوذ باللہ، یہی عقیدہ علماء بریلوی کا اور یہی عقیدہ علماء دیوبند کا۔ حضرت رشید احمد گنگوہی کیا فرما رہے؟ کسی نے پوچھا کہ حضرت بزرگوں کا قصہ سنتے ہیں کہ لوگوں نے ان کے ہاتھ پاؤں سر دھڑ الگ الگ دیکھا، آپ نے حضرت رشید احمد گنگوہی نے فرمایا ہاں میرے ماموں صاحب یا کسی اور کا نام لیا تذکرہ کر رہے تھے کہ میں میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دوپہر کے وقت گیا، اور یہ میاں جی نور محمد کا مزار سہارنپور دیوبند میں ہے، وہیں ہے، اور سب وہاں مراقب و راقبے ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں خدمت میں دوپہر کے وقت گیا، حجرہ شریف بند تھا مگر کواڑ اچھی طرح نہ لگے تھے، کواڑ جو کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت کا دھڑ سارا الگ الگ ہے، مجھے دیکھتے ہی تمام اعضاء باہم مل گئے، اور میاں جی صاحب اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے دیکھنا کسی سے کہنا نہیں، دیکھنا کسی سے کہنا نہیں۔ یہ علماء دیوبند ہیں، جب وظیفہ کرتے ہیں حق ہو تو ان کے جسم الگ، دھڑ الگ، پیر الگ، سب کچھ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ہاں ابو بکر وظیفہ کریں، حضرت عمر وظیفہ کریں، پیغمبر اسلام عبادت کریں، ان کے جسم دھڑ الگ الگ نہ ہو۔ علماء دیوبند کون سا؟ تو میں کہتا ہوں یہ مداری ہی ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ شعبدے باز ہیں، یہ جادوگر لوگ ہیں۔ جادوگر ہمیں دکھاتا تھا بچپن میں کہ وہ کلیجے نکال رہا ہے، وہ ہاتھ پاؤں الگ کر رہا ہے، ٹوکری میں تلوار مارتا ہے تو بچہ ہی غائب رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ تو یہ جادوگری نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اب یہی کہو نا یہ ساحر اور جادوگر لوگ ہیں، اور اسلام میں جادوگر کی سزا قتل ہے۔ اور سنو 200 کون سا نمبر میں بولا؟ ہاں یہ دیکھیں 242، یہ سنیں۔ اور یہ حضرت موسیٰ سہاگن شاہ بریلوی کا جو ہجڑوں کا جو سردار تھا، اس کے جس کا شوہر اللہ اسے غارت کرے مردود کو۔ اور بتاؤں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ آج بھی ان کے مزار کے مجاور چوڑیاں اور وہی سرخ لباس پہن کے احمد آباد میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اور کوئی احمد آباد کا ہے جا کے دیکھو، اللہ نہ کرے کبھی جاؤ، لیکن کبھی توفیق ہو تو جاؤ احمد آباد گجرات ہندوستان میں، وہاں مجاور آپ کو ایسے ہی ملیں گے، چوڑیاں، کنگن، ناکوں میں پھلیاں بالیاں پہنے ہوئے، ہجڑوں کی شکل بنا کے۔ اب ہجڑے بھی اولیاء اللہ ہونے لگے، ہجڑے بھی۔ ہاں اور ادھر دیکھیں جناب علی، ادھر ہجڑوں کی بات ہے تو ادھر دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں ایک بار ارشاد فرمایا، ایک روز مولانا خلیل احمد زیدہ مجدہو نے دریافت کیا کہ
کہ حضرت یہ حافظ لطافت علی عرف حافظ میڈو شیخ پوری کیسے شخص تھے. حضرت نے فرمایا وہ تو پکا کافر تھا. اور اس کے بعد مسکرا کر ارشاد فرمایا لیکن ضامن علی جلال آبادی تو توحید ہی میں غرق رہتے تھے. ضامن علی جلال آبادی توحید ہی میں غرق رہتے تھے. ایک بار فرمایا کہ ضامن علی جلال آبادی کی سہارنپور میں بہت رنڈیاں مرید تھیں. ہاں دیکھ رہے ہیں آپ, رنڈیاں مرید ہو رہی ہیں سہارنپور کی جناب علی. اب کیا چاہیے, ادھر ہجڑوں کی ٹولی ہے تو ادھر دارالعلوم دیوبند کی ٹولی ہے. رنڈیاں حافظ علی کی مرید تھی. اچھا ایک بار یہ سہارنپور میں کسی رنڈی کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے. اب یہ پیر ہے دیوبند کا, اس کو مردوں کیا گھر نہیں ملا ٹھہرنے کے لیے؟ یہ رنڈیاں کیا اس کو جگہ ملی ٹھہرنے کے لیے؟ کوئی شریف آدمی رنڈیوں کے گھر پہ ٹھہرتا ہے؟ لیکن کہتے ہیں جیسے مریدیاں ویسے پیر. اور مریدنیاں مرید تھیں, رنڈی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے. سب مریدنیاں اپنے میاں صاحب کی زیارت کے لیے حاضر ہوئیں, مگر ایک رنڈی نہیں آئی. میاں صاحب بولے کہ فلانی کیوں نہیں آئی؟ ماشاءاللہ کافی گہرا تعلق رہا ہوگا. پیر لوگ سال بھر کے بعد ہی چکر لگاتے ہیں. اب بھائی اگر آپ ہمارے چاہنے والے بیٹھے ہیں, اب اس میں تو بہت سارے لوگوں میں ایک ہی دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ دیکھتا ہوں, یاد اپنا کوئی زیادہ ہی قریبی ہوگا تو میں پہچان لوں گا بھائی یہ نہیں آئے ہیں, کیا بات ہے نہیں آئے ہیں. لیکن کوئی خاص ہی وہی ہوگی, جبھی تو حضرت نے ساری رنڈیوں میں اس کو رکھا ہوگا جانچ چھانٹ کے. کہنے کی فلانی کیوں نہیں آئی؟ رنڈیوں نے جواب دیا میاں صاحب ہم نے اس سے بہترا کہا کہ چل میاں صاحب کی زیارت کے لیے. اتنی ساری رنڈیاں اکیلے میاں صاحب تھے, یہ سب کے میاں یہی تھے. ہاں چل میاں صاحب کی زیارت کو. اس نے کہا میں بہت گنہگار ہوں, بہت روح سیاہ ہوں, میاں صاحب کو کیا منہ دکھاؤں, میں زیارت کے قابل نہیں. میاں صاحب نے کہا نہیں جی تم اسے ہمارے پاس ضرور لانا. اسے پاس وہی خاص رہی ہوگی بھائی, ضرور لانا. چنانچہ رنڈیاں اسے لے کر آئیں. جب وہ سامنے آئی تو میاں صاحب نے پوچھا بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ بی تم کیوں نہیں آئی تھی؟ اس نے کہا حضرت روح سیاہی کی وجہ سے زیارت کو آتی ہوئی شرماتی ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرید ہونے کے بعد بھی یہ عمل جاری تھا ان کا, دھندے کا ہے نہیں, یہ کام ان کا مرید ہونے کے بعد بھی جاری تھا. اچھا جناب کیا بھی تم شرماتی ہوں. اب یہاں سنو کفر, سنو وہ میں بتانا چاہتا ہوں. میاں صاحب بولے سنو, جو توحید میں مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی لکھتے ہیں کہ یہ حضرت ضامن علی توحید میں غرق رہے, بہت بڑے موحد تھے, توحید پرست تھے. دارالعلوم دیوبند کا توحید بھی دیکھو کیا ہے. بھی تم شرماتی کیوں ہو؟ کرنے والا کون اور کرانے والا کون؟ وہ تو وہی ہے, وہ تو وہی ہے. کون ہے؟ استغفر اللہ لعنت اللہ علی ہؤلاء الکاذبین. کرنے والا کو. اور یہ کون سا عقیدہ ہے معلوم ہے؟ یہ وہی وحدت الوجود کا عقیدہ ہے جو مولانا حسین احمد مدنی, مولانا ان کے امداد اللہ مہاجر مکی, جو یہ کہتے ہیں کہ عابد اور معبود میں فرق کرنے والا مشرک ہوتا ہے. عابد بھی وہی ہے, عبادت کرنے والا بھی وہی ہے, اور معبود بھی وہی ہے. اسی لیے مولانا زکریا صاحب نے بھی تبلیغی نصاب میں لکھا ہے کہ دیوبند کے حافظ عبدالشاہ عبدالرحیم صاحب جو تھے وہ ہفتوں پیشاب پیخانہ کرنے نہیں جاتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ذرے ذرے میں جلوے نظر آتے تھے. استغفر اللہ, سبحان اللہ کہہ رہا کوئی؟ ایمان کی خیر مناؤ, ایمان کی سبحان اللہ کہہ رہے ہو یا لعنت اللہ کہہ رہے ہو آپ؟ ہاں سبحان اللہ نہ بولو ایسے واقعات پر. اچھا جناب, اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم تو اپنی طرف سے جھونک رہے ہو, لیکن سنو حضرت کی کوئی اور مراد رہی ہوگی. لیکن میں وہی کہتا ہوں, رنڈی کی سمجھ میں آ جاتی ہے, دیوبندی کی سمجھ میں کیوں نہیں یہ بات آتی؟ رنڈی یہ سن کر آگ بگولا ہو گئی اور خفا ہو کر کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, اگرچہ میں روح سیاہ, اگرچہ میں گنہگار ہوں, مگر ایسے پیر کے منہ پر پیشاب بھی نہیں کرتی. اور یہ اٹھ کر کے چلی گئی. رنڈی کی سمجھ میں آ گئی کہ حضرت کیا مراد لے رہے ہیں. کوئی کتنا بھی بدکار ہو, زناکار ہو, اگر اس کے دل میں ایمان کی تھوڑی بہت رمق ہے تو وہ اپنے اللہ کو یہ گالی برداشت بھی نہیں کرے گا. کہ کرے گا؟ یہ مولانا رشید احمد. اور ایک سے ایک واقعات ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں, چھوڑیں جانے دیں, یہ نمونے کافی ہیں. اب بتاؤ چھچھورا کون ہے؟ بولو بولو.
हाँ, अब सोचो, न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राजे सरबस्ता, न ये रुसवाइयां होती। और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बढ़ बढ़ करके जनाब यहां पे मौजूद है। हजरत आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतनी खोल खोल कर उसका जवाब दे दिया, और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। इसको इसको तो अब अल्लाह पाक के हुजूर तौबा कर लेना चाहिए। तौबा कर लो मेरे भाई, जिसने भी ये पर्ची, कोई भी हो, जाने दें, अल्लाह ताला उन्हें माफ करे और अल्लाह हमारे भाई को जज़ाए खैर दे और हमारे भाई को हिदायत दे। मेरे आप सब लोग दुआ करें। ऐसे न जाने कितने लोग हैं हमारे जो बेचारे तासुब की वजह से, हकीकतों को न जानने की वजह से भटक रहे हैं, लेकिन जब उनके सामने हकीकतें बयान की जाती हैं तो अल्लाह के फजल करम से हमारा ये काफिला कम नहीं हो रहा है, और जिनकी कमी हो रही है वही लोग बिलबिला रहे हैं, हमें नहीं कोई बिलबिलाहट है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये काफिला बढ़ता ही जा रहा है। हम न किसी बस्ती की तरफ दावत देते, न किसी शहर, न किसी आलिम, न किसी मुल्ला, न किसी मौलवी की तरफ। हम कहते हैं कि लोगों अपने नबी से जुड़ जाओ, अपने नबी का कलमा पढ़े हो तो उन्हीं की तरह नमाज, उन्हीं की तरह अकीदा, उन्हीं की तरह तुम्हारा सब कुछ होना चाहिए। तीसरे को बीच में न लाओ। तीसरे को, तुम मियां बीवी के बीच में अगर कोई तीसरा आए, बर्दाश्त करोगे? आए? बच्चे भी कभी जल्दी बर्दाश्त नहीं होते, गुस्सा लग जाता है कि नहीं? लगता है कि नहीं लगता है? जबकि वो अपने जिस्म ही का हिस्सा है, लेकिन उनके ऊपर भी गुस्सा लग जाता है। नालायक सोता भी नहीं है जल्दी, है कि नहीं? वहां भी तीसरा बर्दाश्त नहीं होता है। तो गरज करने का मतलब है, कलमे में, नमाज में, इबादतों में, कलमे तौहीद में तीसरे को तुम क्यों घुसेड़ते हो? और ये तौहीदी, ये किताब और सुन्नत के मानने वाले, और तो और मैं एक बात और भूल गया, यही मौलाना रशीद अहमद गंगोही हैं जिन्होंने ये रंडियों की बात लिखी है। एक बात मैं आपको बताऊं, पिछले खुतबे में, पिछले लेक्चर में मैंने एक बात बतलाई थी कि हजरत ने एक बात लिखी है, और वो क्या है? सफा 17 के अंदर ना, सफा 17 के अंदर, जिल्द नंबर 2, सफा नंबर 17, तज़किरतुर रशीद, सफा नंबर 17, तज़किरतुर रशीद, जिल्द 2, सफा नंबर 17। हाँ, हजरत रशीद अहमद गंगोही जिन्होंने ये बात लिखी है रंडियों की कि वो तौहीद में गरक रहते थे, ये इनका तौहीद है। और यही मौलाना रशीद अहमद गंगोही दारुल उलूम देवबंद के फाउंडर हैं, उनके मुअस्सिस और बानी हैं। इतने बड़े दारुल उलूम को रखने वाले लोग हैं ये लिखते हैं। और जरा अपने सीनों पे हाथ रख करके इस बात को सुनो कि मिर्जा कादियानी भी यहां तक दावा नहीं किया है जितना दावा हजरत फरमा रहे हैं। हजरत रशीद अहमद गंगोही लिखते हैं, कहते हैं कि मौलाना आशिक अली मेठी कि आपने कई मरतबा, एक मरतबा नहीं, कई मरतबा बहैसियत तबलीग ये अल्फाज जुबान फैज़ तर्जमान से फरमाए। कौन से अल्फाज? कि सुन लो, हक वही है जो रशीद अहमद की जुबान से निकलता है। हक, अब अल्लाह भी जना करता है, ये भी तो इन्हीं की जुबान से निकला हुआ है कि नहीं है? ये भी हक है। अस्तगफिरुल्लाह, हक वही है जो रशीद अहमद की जुबान से निकलता है। और बकसम खाता हूं, कहता हूं कि मैं कुछ नहीं हूं मगर इस जमाने में हिदायत और निजात मौकूफ है मेरी इत्तिबा पर। सोचो, ये नबूवत का दावा नहीं है तो क्या है? नबूवत का दावा तो नहीं है तो क्या है? मुझे बताओ उलमाए देवबंद के लोगों और मेरे उलमाए देवबंद के साथियों, भाइयों, मेरे तबलीगी भाइयों, हमें छिछोरा कहने वालों, अल्लाह तुम्हारे मुंह में घी शक्कर रखे, तुम्हें ऐसे ही गालियों की तौफीक दे। हमें हमारे आमनामे अमाल में अल्लाह अजर और सवाब ही लिखवा रहा है। अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, तुम ऐसे ही बकते रहो। हम गालियां नहीं बकते, हम फालतू में किसी के ऊपर कीचड़ नहीं छालते, हम वो बात करते हैं जो डंके की चोट पर, और इसीलिए हम दावा करते हैं हमारी आंखों में आंखें मिलाने की जुर्रत नहीं है तुम्हें। यह है, अल्लाह फरमाए कि निजात और हिदायत, अभी आपने 10 आयतें सुनी, हमारे नबी की इत्तिबा पर मौकूफ है। और मौलाना उलमाए देवबंद के बानी और मुअस्सिस मौलाना रशीद अहमद गंगोही कह रहे हैं, इस जमाने में हिदायत और निजात मेरी इत्तिबा पर मौकूफ है। बोलो, नबूवत का दर्जा लेना है या नहीं है? ये बातें तुम कहां छुपाओगे? किन किन लोगों से छुपाओगे इसको? देखो, खुद पढ़ो मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भटके हुए लोगों,
تم مجھے کچھ بھی کہہ لو، میں ان راہوں کا مسافر رہا ہوں کسی زمانے میں، میری یہ ساری راہیں دیکھی ہوئی ہیں، میرے پاس دیوبندی فرقے کی بھی اتنی بڑی سند شہادہ موجود ہے، میرے پاس بریلویت کا بھی سرٹیفکیٹ موجود ہے، اللہ نے مجھے ہدایت دی تو میں ان کو لات مار کر قرآن و سنت سے آیا، اب یہاں مجھے سکون ملا ہے الحمدللہ۔ اور اسی لیے ڈنکے کی چوٹ پر، اور تم ہندوستان چلو، ہم بھی تمہارے پیچھے آتے ہیں، پہلے تم چلو، جب تک تم یہاں رہو گے تب تک ہم بھی یہیں رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں پیچھا، یہی جواب ہے، یہی جواب ہے۔ تم پہلے چلو تو صحیح، وہاں ہم آتے ہیں انشاءاللہ، زندگی رہی تو ضرور آئیں گے۔ تو میرے عزیز یہ چند باتیں، سوال تو بہت ہو گیا، جواب ٹائم بھی کافی ہو گیا، ہمارے ایک بھائی نے پورا وقت لے لیا، اس لیے میں سمجھتا ہوں آپ لوگ بھی مشورہ دیں، کیا خیال ہے کہ اگر ایک رات سوائے صرف سوال و جواب ہی کے لیے منتخب کر دیا جائے، جتنے سوالات آپ لوگوں نے دیے ہیں سبوں نے دیے ہیں، تقریر نہ ہو، صرف سوالات کے جوابات، جو علم ہوگا وہ بتائیں گے، جو نہیں معلوم ہوگا اللہ مالک ہے کہ نہیں؟ اچھا، ہمارے ایک بھائی نے یہ کتاب دی ہے، یہ بھی نہیں تو بعد میں شکوے کریں گے، یہ فیضان سنت، کوئی بھی بیٹھا ہو، ہم نام نہیں لیتے، نہ کسی کی طرف اشارہ کریں پلیز، ہم ہر مسلمان کی عزت و حرمت کو ہم اس کی عزت و حرمت سمجھتے ہیں، اس لیے جس نے بھی لکھا ہو یہ نہ کہے میں نے کہا یا میں نے لکھا، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی نے ہوا خارج کر دی، نماز ہو گئی، حضرت عمر نے کہا بھائی نماز جس نے ہوا کھولی ہے جاؤ نماز پڑھاؤ۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی اب کون جائے گا اپنی بے عزتی کروائے گا، اے عمر بن خطاب امیر المومنین کون جائے گا اور اپنی بے عزتی کروائے گا، ایسا کرو کہ ہم سب وضو بنا کے چلتے ہیں اور سب ایک دار دوبارہ نماز پڑھتے ہیں تاکہ اس کی عزت بھی ہو جائے، اس لیے نام نہ لو نہ بتاؤ، یہ تو کتابیں ہیں، جب ان کتابوں میں یہ نام لکھتے ہوئے نہیں شرماتے تو ہمیں بتانے میں کون سی جھجک ہو رہی ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ یہ تو انہی کے ماننے والے ہیں، انہوں نے یہ سب لکھی، یہ فیضان سنت انہوں نے دی ہے۔ یہ محمد الیاس قادری جب دیکھا کہ ادھر بھی الیاس صاحب نے جماعت بنائی ہے تو بریلویوں نے سوچا ہم بھی کیوں پیچھے ہیں، ہم نے بھی سنی تبلیغی جماعت بنائی، اور اس کا امیر جیسے دیوبندی تبلیغی جماعت والوں نے محمد الیاس صاحب اس کے فاؤنڈر ہیں، ایسی سنی تبلیغی جماعت والوں کے فاؤنڈر یہ سگے مدینہ محمد الیاس صاحب قادری، مدینے کے کتے، انہوں یہ لکھتے ہیں، یہ ہر جگہ لکھتے ہیں کہ میں مدینہ کا کتا ہوں، ہر جگہ یہی لکھتے ہیں، ہاں ان کی سائن بھی آپ مدینے کے کتوں کی طرح دیکھیں گے، یہ ہاں یہ لکھتے ہیں، ان کا میں تو پڑھا، میرے پاس موجود ہے، میرے گھر پہ موجود ہے، لیکن میں سر دست صرف ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، اور اس کے دیباچے میں ہی ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے، اور یہ بہت میٹھی میٹھی دعائیں کرواتے ہیں حضرت، اور یہاں پہ ایک واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ کہاں بھائی چارپائی جو ہے نا، چارپائی کہاں اٹھ گئی جناب عالی، ہاں بہرحال ایک جگہ انہوں نے لکھا کہ میرے والد محترم جو ہے سیلان میں تھے، کہیں قصیدہ غوثیہ تو ہے اس میں، کہتے ہیں سیلان میں تھے اور وہاں پر جناب علی اجتماع تھا اور اس میں قصیدہ غوثیہ پڑھ رہے تھے، تو قصیدہ غوثیہ پڑھتے پڑھتے کیا ہوا معلوم ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے والد محترم کی چارپائی اوپر اٹھ کے ہواؤں میں معلق ہو گئی، ہم نے کہا اللہ اس کا مقام تو قرآن سے بھی بڑھ گیا، اب مجھے ڈھونڈنا پڑے گا، اسی میں ہے، بہرحال ہے، جانتے ہیں آپ، اللہ آپ کو ذائقہ کھول کے ابھی بتا دیں، تو اس طرح سے میرے بھائی اس طرح گمراہ کرتے ہیں، اور ان سب کو جو بھی جماعتیں ہیں قرآن و سنت پہ تولو، جہاں قرآن و سنت کی بات ملے اس کو تم عمل کرو، اس کو تم قبول کرو، اور اس طرح کا تعصب اسلام میں نہ پھیلاؤ، یہ حرام ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ نظریں دھوکہ نہیں کھاتی، کہتے ہیں کہ کیوں کریں بزمیں شبستانے جنا کی خواہش، یعنی کیوں جنت کے باغوں کی خواہش کریں، جلوے یار جو شمع شب تنہائی ہو، اس تم جنت کی خواہش کیا کرو گے بیٹا، تمہیں تو پہنچنا ہی مشکل ہوگا وہاں۔ سن 1979 میں جب امیر اہل سنت کولمبو تشریف لے گئے، سری لنکا میں ہے نا کولمبو تشریف لے گئے، تو وہاں کے لوگوں کو والد صاحب سے بہت متاثر پایا، کیونکہ انہوں نے وہاں کی عالیشان حنفی میمن مسجد کے انتظامات سنبھالے تھے۔ اب یہ بھی حنفی اپنے آپ کو کہتے ہیں، دیوبندی بھی اپنے آپ کو بیچارے حنفی کہتے ہیں، اب یہ اس کو کافر کہتے ہیں، وہ اس کو کافر کہتے ہیں، آج تک تو یہی ہوتا چلا آیا ہے نہیں؟ امام صاحب جنت میں کس کو لے کے جائیں گے؟ ہمارے بعض بھائی لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم گئے گاؤں تو ہم سے کہنے لگے مولانا لوگ کہ
قیامت کے دن ہر ایک اپنے اپنے امام کے پیچھے ہوگا، تو تمہارا تو کوئی امام نہیں، تو تم کس کے پیچھے ہوگے؟ تو ہم نے کہا تم مجھ سے کہنا ٹھیک ہے تم اپنے امام کے پیچھے ہوگے، تو تم میں تو کئی فرقے ہیں، ارے دیوبندی ہیں، بریلوی تو خاص ہیں، تم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہو، کافر کہتے ہو کہ غلط ہیں، تو امام صاحب جب جنت میں جائیں گے، ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ جنت میں انشاءاللہ وہ جائیں گے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو بریلوی کو لے کے جائیں گے کہ دیوبندی کو لے کے جائیں گے؟ کس کو لے کے جائیں گے؟ میں تو سوچتا ہوں امام صاحب کہیں گے پہلے تم لوگ ہی نپٹ لو، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا، چلیں گے پھر اس کے ساتھ جنت میں، میں تو جا رہا ہوں مع السلامہ۔ ہاں ایسے ہی کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں چاہے بریلوی ہوں چاہے دیوبندی ہوں، یہ بیٹا لوگ بہت چالاک ہیں، انہوں نے عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جس طرح دودھ سے مکھی کو دودھ سے نکال دیا جاتا ہے، ایسے ہی انہوں نے امام صاحب کے عقیدے کو نکال دیا، انہوں نے کہا ہم امام ابو حنیفہ کے عقیدے پہ نہیں ہیں، یہ آدھے تیتر آدھا بٹیر ہے۔ میں نے کہا جب عورت اپنے شوہر کا چوکھٹ دروازہ چھوڑتی ہے تو وہ کہاں کہاں منہ مارتی ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، کون کون سے لوگ، دینی یہی حشر ان لوگوں کے ساتھ ہے، اور اس کا ثبوت میرے پاس موجود ہے، اس کا حوالہ، وہ کتاب کہاں گئی بھائی؟ دیکھیں یہ گڑبڑ کر لیتے ہیں آپ لوگ، وہ کتاب کہاں گئی؟ علماء عقائد علماء جو المہند علی المسند، پیلے کلر کی کتاب تھی، یہ پیچھے ہے، پیچھے یہاں، یہ دیکھیں یہ کتاب دارالعلوم سرفراز اکیڈمی دیوبند سے چھپی ہوئی، المہند، ابو مہند، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شوف المہند علی المسند، ابو مہند علی المسند انشاءاللہ، عقائد اہل سنت دیوبند، یہ کتاب سرفراز اکیڈمی دیوبند کی، اور لکھنے والے فخر المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری لکھتے ہیں عقائد اہل سنت دیوبند، اس کا فرسٹ پیج یہ ہے، اور اس کے شروع پیج میں صفحے میں مولانا نے عربی لکھی ہے، اور پھر اس کے بعد میں اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ عربی میں کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لِيَعْلَمَ أَوَّلًا لِيُعْلَمَ أَوَّلًا قبل ان نشرع فی الجواب انا بحمد اللہ ومشائخنا رضوان اللہ علیہم اجمعین وجمیع طائفتنا وجماعتنا مقلدون قدوة الانام وذروة الاسلام امام الہمام الامام الاعظم ابی حنیفہ النعمان رضی اللہ تعالی عنہ فی الفروع ومتبعون للامام الہمام ابی الحسن الاشعری والامام الہمام ابی المنصور الماتریدی رضی اللہ عنہما فی الاعتقاد والاصول ومنتسبون من طریق الصوفیۃ الى الطریقۃ العلیۃ المنسوبۃ الى السادۃ النقشبندیہ والطریقۃ الزکیۃ المنسوبہ الى السادۃ الچشتیہ والى الطریقۃ البہیۃ المنسوبہ الى السادۃ القادریہ والى الطریقۃ المردیۃ المنسوبہ الى السادۃ السہروردیہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ رسول وین رسول معافی رسول وین رسول ترجمہ سنیں، کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم جواب شروع کریں جاننا چاہیے کہ ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت جتنی دیوبند کی جماعت ہے یہ عقائد علماء دیوبند ہے، اور دنیا کا کوئی مائی کا لال اس کو جھوٹا کرے گا، اور جو اس عقیدے پہ نہیں ہے وہ دیوبندی بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر سینکڑوں علماء کے سائن ہیں، سینکڑوں علماء دیوبند کے اس کتاب کے اوپر دستخط موجود ہیں، جن کی فہرست موجود ہے کن کن لوگوں نے اس کے اوپر سائن کیا ہے، اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اس عقیدے کو نہ مانے وہ ہماری جماعت سے خارج ہے۔ تو اے علماء دیوبند تم بھی سنو کہ تمہارے خلیل احمد سہارنپوری فخر المحدثین اپنی کتاب میں کیا لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم جواب شروع کرنے سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم اور ہمارے مشائخ اور ہماری ساری جماعت بحمد اللہ فروعات میں، فروعات کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے، ذرا گاڑھی اردو ہے۔ فروع کہتے ہیں فرع کہتے ہیں برانچ کو، فرع کس کو کہتے ہیں؟ شاخوں کو، ٹہنیوں کو۔ ایک پرمکھ شاخہ ہوتی ہے، اس کی کئی شاخائیں ہوتی ہیں، شاخ کہتے ہیں ہم فروعات میں۔ مثال کے طور پر فروعات جیسے کہ مطلب یہ پنکھے ونکھے لگے ہیں، یہ اس مسجد کے جز ہیں، لیکن اس کی جو بنیاد ہے یہ کیا ہے؟ اصل ہے نا، اور یہ پنکھے یہ جو لگے ہوئے ہیں یہ سب کیا ہیں؟ جز ہیں، فروع ہیں، برانچ ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم فروعات میں یعنی جزی مسائل میں مقلد ہیں
مقتدائے خلق، مقتدائے تمام مخلوقات کے پیشوا. کون ہے تمام مخلوقات کے پیشوا؟ بولو بولو، آواز نہیں نکل رہی ہے، اکثریت نظر آ رہی ہے میرا خیال ہے. میں بھائی اسی کو تعصب کہتے ہیں، حق وہ جو سر چڑھ کے بولے. اس میں بھی تم کو شبہ ہے کہ تمام مخلوقات کے ہادی اور رہبر اور مقتدا پیشوا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن علماء دیوبند کے مقتدا اور پیشوا کہتے ہیں کہ ہمارے مقتدائے خلق حضرت امام ہمام، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم فروع میں، شاخوں میں، جزیات میں ان کے مقلد ہیں. اور عقیدے میں سنو، ہم نے کیا کہا کہ دیوبند کے لوگ عقیدے میں امام صاحب کو جیسے دودھ سے مکھی نکال کے پھینک دی جاتی ہے ایسے ہی نکال کے پھینکا ہوا ہے کہتے ہیں. اور اعتقادات میں، اصول اور اعتقادیات میں ہم پیروکار ہیں امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی رضی اللہ تعالی عنہما کے. اب بولو، جس کے پاس جڑ ہو وہ مالک ہے یا جو پتا لے کے گھومے وہ مالک ہے؟ بولو. تو یہ اصلی حنفی ہیں یا ڈپلیکیٹ؟ اپنی زبان سے. ہاں، جو درخت کا جڑ پکڑ کے بیٹھا ہو وہ اصلی ہے یا پتا توڑ کے کہے میرا پیڑ ہے میرا پیڑ؟ ہاں بولو. جڑ والا اصلی مالک ہے کیونکہ وہ جڑ پکڑ کے بیٹھا ہے. تو یہ اصلی طور پر اشعری اور ماتریدی ہیں، اور یہ دونوں اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں. اشعری بھی، ماتریدی بھی، اور یہ ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی یہ دونوں اہل سنت میں نہیں آتے ہیں. علماء کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ ان کے عقیدے فاسد تھے، یہ بدعقیدہ لوگ ہیں. تو یہ اشعری ماتریدی کہتے ہیں کہ ہم ابو منصور ماتریدی رضی اللہ عنہما، جو ٹائٹل صحابہ کا تھا، ان کے ہاں کوئی امام سے، امام اعظم سے چھوٹا کوئی نہیں ہوتا. حضرت ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت ہوتا ہے، قطب ہوتا ہے تو قطب العالم ہوتا ہے. ہوتا ہی نہیں ہوتا. غوث ہوتا ہے تو غوث العظم ہوتا ہے. ہاں. اور سنو، اور کہتے ہیں کہ شاخوں میں تو ہم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، اور اصل اور اعتقادیات میں ابو الحسن اشعری کے مقلد ہیں. اور صوفیوں کے طریقے میں سنو، اور طریقے صوفیہ میں ہم سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے، اور سلسلہ زکیہ چشتیہ، اور سلسلہ بہیہ قادریہ، اور سلسلہ مشائخ سہروردیہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہیں. اب تو دونوں کو ہاتھ ملا لینا چاہیے. بریلوی بھی کہتا ہے ہم چشتی ہیں، قادری ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں. دیوبندی اپنی زبان سے کہتے ہیں ہم چشتی ہیں، قادری ہیں، نقشبندی، سہروردی ہیں. دونوں میں کوئی فرق؟ وہ بھی حنفی، اور یہی ابھی ریاض قادری نے کیا کہا ہے، ہمارے باپ فلانے فلانے حنفی. بھائی یہ سب گپ ہے، گپ، صرف دھوکہ دینے کی چیز ہے. یہ چور تھے کچھ چوروں نے ایک منسٹر کو پکڑا اور منسٹر سے کہا ہم لوگ بڑے شاہ ہیں، تم ہماری پیروی کرو، بس بات ختم. اب یہ چوری کرتے تھے باہر اور منسوب کرتے تھے ہم ملانے منسٹر کے آدمی ہیں. ہمارے گھر کے لوگ چپ ہوتے تھے. ایسے ہی چند چوروں نے اپنے گھر کا مذہب بنایا اور پکڑا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، ہے نا، اور ساری باتیں منسوب کی امام صاحب کی طرف، اور کہنے لگے ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں. یہ جھوٹے لوگ ہیں، امام صاحب بری ہیں. اور اگر تم کہتے ہو کہ ہم امام اعظم کے مقلد ہیں تو عقیدے میں امام اعظم ابو حنیفہ کو کیوں نہیں مانتے؟ عقیدے میں ان کو کیوں دھتکار دیے؟ ان کی بنیاد کو کیوں لات مار دیے؟ عقیدے میں تم نے دوسرا امام کیوں ڈھونڈا؟ بولو. ایک امام اعظم محمد الرسول اللہ کو تم نے چھوڑا تو دوسرا امام اعظم ابو حنیفہ کو پکڑا، پھر تیسرا امام ابو منصور ماتریدی کو پکڑا، پھر چوتھا امام ابو الحسن اشعری کو پکڑا، پھر پانچواں امام سہروردی کو پکڑا، چھٹا امام قادری کو پکڑا، ساتواں امام نقشبندی کو پکڑا، اور آٹھواں امام کس کو پکڑا؟ چشتی کو پکڑا. 12 امام ہیں. مولانا طیب صاحب نے 12 امام گنائے ہیں، اور دارالعلوم کا وہ پرچہ میرے پاس موجود ہے لیکن میں اس کو لے کے نہیں آیا ہوں. اور میری کوئی کیسٹ ہے دیوبند کی ڈائری، علماء دیوبند کی ڈائری، اس کے اندر 12 امام ہیں. ان کے بھی جس طرح رافضی شیعوں کے 12 امام ہیں، انہوں نے بھی 12 امام تصور کیے ہیں اور مانے ہیں. اور انہوں نے دارالعلوم دیوبند سے جو پرچہ دارالعلوم کا نکلتا ہے اس میں باقاعدہ قاری طیب صاحب نے شمار کروایا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مذاق.
تم نے امت کو اس طرح بانٹ رکھا ہے اور ہم قرآن و سنت کی طرف دعوت دیں تو ہم کو تم چھوڑا نہ جانے کیا کیا کہتے ہو. حیا کرو، شرم کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی طرف آؤ. ہم کسی بستی کسی ملک کی طرف نہیں بلاتے. تو یہ حضرت یہ کہتا ہے کہ عالی شان حنفی میمن مسجد کے انتظامات سنبھالے تھے. اس مسجد کی کافی خدمت کی تھی. کولمبو میں قیام کے دوران امیر اہل سنت کے خالو نے دورانی گفتگو آپ کو بتلایا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب کبھی چارپائی پر بیٹھ کر آپ کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ قصیدے غوثیہ پڑھتے تھے تو چارپائی زمین سے بلند ہو جاتی تھی. ہم نے سوچا اسپینٹ لگی ہوئی تھی، یہ شیطان اچھال رہا تھا. اور بیٹا چلا، اور بیٹا چلا، اور خوشیاں کروا رہا تھا. نبی قرآن پڑھیں، صحابہ قرآن پڑھیں، اولیاء قرآن پڑھیں، ائمہ قرآن پڑھیں، چارپائی بلند نہ ہو. اور وہ قصیدہ غوثیہ، وہ قصیدہ غوثیہ مجھے اجازت دی جائے اور میں کہنا چاہتا ہوں وہ قصیدہ غوثیہ جس کو شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اس قصیدہ غوثیہ کا ایک شعر اگر میں آپ کو سناؤں کافر ہونے کے لیے وہی کافی ہے. کہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمعا، نظر تو الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھا ہوا ہے. یہ صفت تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے جس کی نسبت شیخ عبد القادر جیلانی اپنی طرف کر رہے ہیں. یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ علماء بریلویہ کا عقیدہ ہے، علماء دیوبندیہ کا عقیدہ ہے کہ بزرگان دین سب کچھ دیکھ رہے ہیں، قبروں میں دفن ہیں، لیکن تمام معاملات کا ان کو علم ہے. وہ علیم بذات الصدور ہیں، وہ سب کچھ. ہم ان عقیدوں کو آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں اور کہیں کہ یہ پارٹیاں، یہ ٹکڑیاں چھوڑو، محمد رسول اللہ کی پارٹی اختیار کرو تو ہم چھوڑے اور ہم بدخماش، ہم بد مذہب اور ہم بد باطن، اور تم یہ گند پھیلا کر نبی کریم کی توہین کر کر اپنے ائمہ کو نبوت کا مقام دے کر اللہ کو نعوذ باللہ یہودیوں نصرانیوں نے بھی زانی نہیں قرار دیا ہوگا جو علماء دیوبند نے اس تذکرۃ الرشید میں اس اللہ کو زانی قرار دیا. استغفر اللہ. میں تو کہتا ہوں تمہیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے. توبہ کر لو اور آؤ قرآن و سنت کی طرف، پلٹو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ورنہ کہیں ٹھکانہ نہیں ملے گا اللہ کے لیے. تعصب چھوڑ دو. ہم بڑے پیار محبت سے سمجھانے آئے ہیں. ہمارے زخموں کو تم نے چھیڑا ہے. ہمارے سامنے ننیہال کا ذکر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم سب ان راہوں سے گزرے ہوئے ہیں، ہمیں ایک ایک ڈگر کا پتہ ہے. میرے عزیزو، ہماری یہی دعوت ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ. دعویٰ بھی اور عمل بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے کر اس کی صحیح راستوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں سے تعصب اور عصبیت کو الہ العالمین ہمارے دلوں سے نکال کے باہر فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.